کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب پوری دنیا آپ کے خلاف ہو، جب بادشاہ وقت آپ کو زندہ جلانے کا فیصلہ کر لے، تو اس وقت انسان کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، پر کیا آپ جانتے ہیں کہ اس معجزے کے بعد نمرود نے کیا کیا؟ وہ بحث، وہ مناظرہ جس نے ایک متکبر بادشاہ کو لاجواب کر دیا، اور پھر وہ ہجرت جس نے بنجر صحرا میں زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن کی ان صفحات کو کھولیں گے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ایمان جب کامل ہو تو پہاڑ بھی راستہ بنا دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگ سے صحیح سلامت نکلنے کے بعد نمرود کے دربار میں ایک عجیب سی کھلبلی مچی تھی۔ وہ بادشاہ جو خود کو خدا کہلواتا تھا اب پریشان تھا۔ نمرود غصے میں بولتا ہے، اے ابراہیم، تم کہتے ہو تمہارا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ دیکھو، نمرود نے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا، اور کہتا ہے، دیکھو میں نے اسے موت دی اور اسے زندگی۔ ابراہیم، تم کہتے ہو تمہارا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے؟ دیکھو میں نے اسے موت دی اور اسے زندگی، میں بھی تو زندگی اور موت کا مالک ہوں۔ نمرود کی یہ دلیل کتنی بچگانہ تھی، لیکن وہ اپنے غرور میں اندھا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے منطق سے نہیں بلکہ کائنات کی ایسی سچائی سے لاجواب کیا جس کا کوئی توڑ نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ قرآن کہتا ہے، پس وہ کافر ہکا بکا رہ گیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں نمرود کو سمجھ آ گیا کہ وہ ایک سچے نبی سے ہار چکا ہے۔ جب زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تنگ کر دی گئی تو اللہ کا حکم آیا، ہجرت کرو۔ آپ اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اور اپنی زوجہ حضرت سارہ کے ساتھ شام کی طرف نکل پڑے، فلسطین کی زمین پر۔ کتاب بتاتی ہے کہ نمرود نے جاتے جاتے آپ کا سارا مال ضبط کرنا چاہا، پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تاریخی جملہ کہا، اگر میری عمر بھر کی کمائی تمہاری ہے تو میری وہ عمر مجھے لوٹا دو جو میں نے تمہاری زمین پر گزاری۔ قاضی کو جھکنا پڑا اور آپ اپنا مال لے کر روانہ ہو گئے۔ آپ نے سنا، نمرود نے جناب ابراہیم کو بابل شہر میں سے نکال دیا ہے، اور جناب ابراہیم اپنے بھتیجے لوط، اپنی بیوی سارہ اور چند ساتھیوں کے ساتھ شام کی زمین کی طرف جا رہے ہیں۔ اب زندگی کا وہ امتحان شروع ہوتا ہے جسے سن کر آج بھی روح کانپ اٹھتی ہے۔ اللہ کا حکم ہوا کہ اپنی زوجہ ہاجرہ اور شیرخوار بیٹے اسماعیل کو مکہ کی اس بنجر وادی میں چھوڑ جاؤ۔ اب آپ سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ اچانک یہ کیا ہو گیا، لیکن حضرت ہاجرہ علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کنیز تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور آپ نے اپنی کنیز سے شادی کی جس سے حضرت اسماعیل ہوئے۔ اب حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کا قصہ کچھ اس طرح ہے کہ جناب سارہ چونکہ ایک بیوی ہے تو جب دوسری بیوی آئی تو اس دوسری بیوی سے حسد کرنے لگی، تو اس وجہ سے اللہ کا حکم ہوا کہ ہجرت کرو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ایک ایسی جگہ پر چھوڑ آتے ہیں جہاں نہ پانی تھا اور نہ ہی کوئی سایہ دار درخت تھا۔ اے ابراہیم، کیا آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں نہ کوئی انسان ہے نہ پانی؟ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ ہاں۔ تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اب پیاس کی اور بھوک کی ایسی حالت تھی، ایسی شدت تھی کہ حضرت ہاجرہ کبھی صفا اور مروہ کی پہاڑوں کے درمیان دوڑ رہی ہیں۔
بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، 7 چکر، کبھی صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، مامتا پکار رہی تھی، پیاس تڑپا رہی تھی، جب پاؤں تھک گئے اور امیدیں ٹوٹنے لگی تو اللہ نے کرشمہ دکھایا، اور یہ ایک ایسا کرشمہ تھا جس میں ایک معصوم بچہ جس نے اپنی ننھے ننھے پیروں سے اپنی ایڑیاں رگڑی اور وہاں سے وہ پانی نکلا جسے ہم زمزم کہتے ہیں، وہ پانی جس نے اس بنجر وادی کو رہتی دنیا تک کے لیے آباد کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ 4000 سال پرانی اس کہانی کا آج میری اور آپ کی زندگی میں کیا کام ہے؟ سب سے پہلا یہ کہ توکل، حضرت ہاجرہ کا وہ جملہ کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب سب راستے بند ہو جائیں تو ایک راستہ پھر بھی کھلا ہوتا ہے، اور وہ ہے اللہ کا راستہ۔ ہاں عزیزان محترم، زندگی میں بہت سی مشکلات آتی ہیں، کبھی کبھی ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اس مشکل کا کوئی حل نہیں ہے، ہم اس مشکل کو حل کر ہی نہیں سکتے، لیکن اس مشکل کا حل صرف خدا کی ذات کے پاس ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ قربانی کا صلہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھر، اپنا سکون قربان کر دیا۔ آخر کس ذات کی خاطر؟ انہوں نے اپنا سکون، اپنا گھر، سب کچھ قربان کر دیا، صرف اللہ کی خاطر۔ تو اللہ نے انہیں امام الناس بنا دیا۔ آپ کی زندگی میں بھی اگر کوئی مشکل آئے تو یاد کریں، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں قربانی کرنی چاہیے، اپنے نفس کی قربانی، اپنی خواہشات کی قربانی۔ ضروری نہیں کہ ہمیں اپنی ہر خواہش کو پورا کرنا ہے، ہمیں اپنی خواہشات کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا چاہیے۔ خوف سے نجات، نمرود کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جرت ہمیں بتاتی ہے کہ حق بات کہنے کے لیے کسی دنیاوی طاقت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ بظاہر نمرود اس وقت خود کو خدا کہتا تھا، خدا کا دعویٰ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں، میرے پاس جو طاقت ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی جرت اور انہیں ایسے جواب دیے کہ جس کے بعد اس کے پاس کوئی سوال باقی نہ رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ وہ عظیم امتحان جب ایک باپ کو اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم ملا تو ایک باپ نے کیا کیا، اس امتحان میں کیا وہ باپ ہار گیا یا وہ باپ جیت گیا، اور وہ باپ اور کوئی نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی سیکھنے کو ملا ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کامنٹ میں بتائیں کہ حضرت ہاجرہ کے اس شبد سے آپ نے کیا سیکھا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ جزاک اللہ خیر۔